ناظرین کی خدمت میں اور جو بھی اس وقت موجود ہیں سلام عرض کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس کووڈ-19 کی وبا سے اور تمام آفت و بلا سے ہمیں محفوظ کرے اور یہ رجب کا مہینہ ہے، خدا عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی اطاعت اور عبادت کو خلوص نیت کے ساتھ انجام دیں تاکہ موت کے وقت جو ہے وہ انشاءاللہ سرخرو رہیں۔ الہی تمام آمین۔ مومنات کے لیے دعا ہے کہ پروردگار سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سارے مریضوں کو شفا دے، سارے پریشان حال مومنین کی انشاءاللہ مولا علی کے صدقے میں ان کا مہینہ ہے پریشانی کو دور کرے۔ مل جل کے امام زمانہ کی ظہور کی تعجیل کے لیے اور اپنے تمام تر عبادات کے قبول ہونے کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں محمد وعلی اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو علم ہے کہ آج جو خطبہ ہے جو ہمارے پاس نہج البلاغہ ہے، علامہ شاہدہ جوادی علی اللہ مقاموں کے ترجمے والی، اس میں یہ خطبہ نمبر 80 ہے، کہیں پر 78 ہے، کہیں پر 79 ہے، لیکن یہ خطبہ جو ہے وہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ جمل کی جنگ کے بعد جو ہے وہ عورتوں کے بارے میں یہ خطبہ دیا ہے مولا علیہ السلام نے۔ میں شکر گزار ہوں آصف رضا صاحب کا، اللہ انہیں سلامت رکھے، اور انم نقوی صاحبہ کا کہ آصف رضا صاحب نے کہا کہ اس خطبے پر گفتگو کر لی جائے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے بھی اس خطبے کو بہت سرسری نظر سے دیکھا تھا، لیکن جب مجھے اس کا درس لینا ہوا اور جو میں نے اس خطبے کو دیکھا تو ایک مغالطہ ہے، ایک جسے کہتے ہیں کہ کنفیوژن ہے جو ہر پڑھنے والے کو آ سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو آرڈنری ترجمہ کریں گے تو بالکل آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ مولا علی نے کیا کہنا چاہا ہے اور کیوں کہا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں خطبے کے جملے کو بیان کروں، اس سے پہلے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں کہہ دیتا ہوں تاکہ امید ہے کہ کنفیوژن آپ کا دور ہو جائے گا۔ خطبہ جو نہج البلاغہ ہے یہ آرڈنری کتاب نہیں ہے۔ آپ اس کو اگر ٹرانسلیشن کے اعتبار سے دیکھیں گے تو شاید بہت مقام پر مولا علی کے جملوں پر آپ کو کنفیوژن ہوگا اور آپ کو شاید سمجھ بھی نہ آئے کہ مولا نے کیا کہا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کتاب کے ساتھ ساتھ استاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جو خطبہ ہے مولا امیر علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں، چاہے وہ خطوط ہیں جو لکھے ہیں مولا علیہ السلام نے، چاہے وہ جملے آخر میں چھوٹے چھوٹے بیان کیے ہیں، میں نے آپ حضرات سے پہلے دن کہا تھا کہ نہج البلاغہ یہ حدیث نہیں ہے۔ حضرت علیہ السلام نے حدیث بیان نہیں کی ہے۔ حضرت علیہ السلام نے اپنی خلافت کے بعد سے لے کے اور جب تک جسے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں رہے تو جو خطبے دیے ہیں، جو جنگوں کے موقع پر باتیں کہی ہیں، ان کو مجموعہ بنا کے سید رضی علی اللہ مقاموں نے ایک کتاب مرتب کی جس کا نام نہج البلاغہ رکھا گیا۔ مولا علیہ السلام جب خطبہ دیتے ہیں، عرب میں دستور یہ ہے کہ خطبہ نہج البلاغہ یعنی بلاغت کا طریقہ، بلاغت کا راستہ، بلاغت میں یہ ہوتا ہے کہ استعارہ استعمال ہوتا ہے، یعنی استعارے سے مراد یہ ہے کہ کہا کچھ جاتا ہے اور اس کا مفہوم کچھ ہوتا ہے۔ استعارے میں یا اشاروں میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بات کل کہی جاتی ہے لیکن اس سے مراد جز ہوتی ہے، بات لفظ کہا جاتا ہے لیکن لفظ سے مراد تمام چیزیں نہیں ہوتی ہیں بلکہ جز ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر استعارہ آپ کو سمجھا دیں جو حضرات تک یہ بات نہیں پہنچتی ہے، کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جسے کہتے ہیں کہ لفظوں کا سمندر تھا جو بہہ رہا تھا، تو لفظیں نہیں بہتی ہیں، لفظوں کا سمندر ایک اشارہ ہے، یعنی کہ اتنی باتیں ہوئی تھیں، اتنے الفاظ آئے تھے کہ سمندر کی طرح لگ رہا تھا۔ سمندر کو کوزے میں سمیٹ لینا، یہ استعارہ کہتے ہیں، اشارے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ زبان سمجھ رہے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ سمندر کبھی بھی ایک کوزے میں سمٹ نہیں سکتا ہے، یہ تصور میں، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں اشارہ اور استعارہ،
جو شعرا بھی استعمال کرتے ہیں، جو خطبہ بھی استعمال کرتے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ خطبہ ہے. تو خطبے میں حضرت علیہ السلام نے اشارے استعمال کیے ہیں. اب یہاں پر جو مولانا نے بات کہی ہے وہ تمام عورتوں کے لیے بات نہیں ہے، یہ کنفرم ہے. اگرچہ اس خطبے کے اوپر بڑا اختلاف ہے، لوگوں نے بعض نے کہا کہ خطبہ ہے ہی نہیں، بعض نے کہا خطبہ ہے، لیکن جو ہمارے علماء تھے، جو شرح لکھنے والے تھے، انہوں نے کہا نہیں، خطبہ ہے اور خطبے میں استعارہ استعمال ہوا ہے. یعنی حضرت علیہ السلام نے جو عورتوں کا لفظ استعمال کیا ہے، یہاں مراد تمام عورتیں نہیں ہیں، لیکن عورت کی حقیقت کو بیان کیا ہے. چونکہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں عورتوں کے لیے دو ہی تصور ہے، یا تو بہت ایکسٹریمسٹ ہیں، یا تو افراط ہے، یا تو تفریط ہے. یعنی آپ ہسٹری دیکھیں عورتوں کی، اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو اتنا کچلا جاتا ہے خاتونوں کو، اتنا ظلم کیا گیا ہے عورتوں کے اوپر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، اور آج بھی جہیز کے حوالے سے اور آج بھی نہ جانے کن حوالوں سے عورتوں پہ بہت ظلم ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ عورتیں مظلوم ہیں. تو یہ تفریط ہے، یعنی کچلتے ہیں تو، لیکن جب پر اٹھاتے ہیں جیسے آزادی کے نام پر، جیسے اور چیزوں کے نام پر، تو صرف یہ کہ عورت کے حقوق دے دیں، عورت بہت بلند ہے اور فلاں ہے، لیکن حقوق کے عورت کے دیتا نہیں ہے. اس کو اتنا چڑھاتے ہیں کہ کہیں کہیں آپ دیکھیں کہ مصیبتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. لہذا حضرت علیہ السلام نے یہاں پر سمجھانا چاہا ہے. ایک تو یہ خطبہ تمام خواتین کے لیے نہیں ہے، اس کی ہم آپ کے سامنے دلیل دے دیتے ہیں قرآن مجید سے، کہ یہاں پہ جب پہلے جملہ پڑھ دیتا ہوں خطبے کا، پھر میں قرآن سے آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ یہاں پہ مراد تمام خواتین نہیں ہیں، تمام عورتیں نہیں ہیں، بلکہ جنگ جمل کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے. اور آپ حضرات کو جنگ جمل کا معلوم ہے کہ جنگ جمل میں ام المومنین رسول اللہ کی زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ جو ہیں، وہ ان کو طلحہ زبیر نے بھڑکایا تھا، اور وہ کھڑی ہوئی ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ عورتوں نے ان کا ساتھ دیا، اور کیا حشر ہوا ہے کہ 17,000 آدمی ایک ان خاتون کی نادانی کی بنا پر اور غلطی کی بنا پر قتل کر دیے گئے. وہی ام المومنین عائشہ ہیں کہ جب عثمان کا وقت آیا ہے اور عثمان نے ان کے شہریے کو، چونکہ رسول اللہ کی بیویوں کو شہریہ ملتا تھا، اور ام المومنین عائشہ کو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے دور میں زیادہ دیا جاتا تھا شہریہ، چونکہ چہیتی بیوی تھی ان لوگوں کے بقول. جب عثمان آئے ہیں تو عثمان نے ان کا شہریہ کاٹ دیا، ان کے پیسے برابر کر دیے، یعنی ان کو زیادہ نہیں دیا جائے گا. اس سے ناراض ہوئی اور عثمان کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی. جب عثمان کے خلاف آواز اٹھائی تو کہنے لگے، یہاں تک کہا کہ کافر ہے، اسے مار دو، ملحد ہے، اور چڑھایا لوگوں کو، اور عثمان کے خلاف لوگ ہوئے اور عثمان کو قتل کر دیا. ان دوران جب بہت حالات خراب ہوئے تو یہ مدینہ چھوڑ کے مکہ چلی گئی تھی. انہوں نے سوچا کہ طلحہ زبیر جو ان کے بڑے چہیتے تھے، ان میں سے کوئی خلیفہ بنے گا. جب حضرت علی خلیفہ بن گئے تو ان کو بہت غصہ آیا، ان کو بہت رنج آیا. حضرت علی سے ظاہر سی بات ہے ایک انات تو تھا ان کو. تو انہوں نے طلحہ زبیر کو، جب حضرت علی نے جسے کہتے ہیں کہ مدینے میں کچھ نہیں دیا، عہدے کی بنا پہ وہ آئے تھے مولا کے پاس، لالچ میں جو آئے گا تو وہ ہمیشہ دکھ جائے گی لالچ اس کی. یہ مدینہ سے مکہ گئے اور مکہ جا کے ام المومنین کو چڑھایا، اور ام المومنین وہی عثمان جن کو قتل کروانے میں بڑا ہاتھ ہے ام المومنین عائشہ کا، وہ عثمان کے کرتے کو لے کر یا عثمان کے کسی چیز کو لے کر کھڑی ہو گئی کہ ہم عثمان مظلوم مارے گئے، اور عثمان کو قتل حضرت علی نے کرایا تھا. تو آپ دیکھیں کہ ڈیسیزن لینے میں عورتوں کو اسلام نے اسی لیے ڈیسیزن کے اور فیصلوں کے پوائنٹ پر نہیں رکھا ہے. اس طرف بھی اشارہ ہے مولا امیر علیہ السلام کا، اور اشارہ کر رہے ہیں. تو لہٰذا میں آپ کے سامنے جملہ پڑھ دیتا ہوں اور انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گی بات. تو اس کے بعد جب جنگ جمل ہوئی، اور جنگ جمل میں کیا ہوا کہ ایک عورت کے کہنے پر لوگ جمع ہوئے اور 17,000 لوگ قتل کر دیے گئے. تو اسی لیے جو ہے وہ یہاں پر اشارہ ایک مخصوص جیسے کہتے ہیں کہ ان ام المومنین کی طرف ہے، اور اس میں کچھ میسج بھی ہے ہمارے اور آپ کے لیے. میں خطبے کو پڑھتا ہوں اور اس کا بعد میں آپ اس کی تشریح آپ تک پہنچ جائے گی. معاشر الناس، اے لوگو،
ان النساء نواقص الایمان، عورتیں جو ہیں وہ ایمان کے اعتبار سے ناقص ہوتی ہیں. نواقص الحظوظ، حظوظ من حصے کو کہتے ہیں، میراث کے حصے کو، میراث میں ان کو کم ملتا ہے. ونواقص العقول، اور فیصلہ لینے میں خداوند عالم نے ان کو بہت میچور نہیں بنایا ہے. اب یہاں پر تمام لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو کہا ہے، نساء کا لفظ ہے. یہاں پہ نساء کا لفظ حضرت علی نے استعمال ضرور کیا ہے، لیکن اس سے استعارہ لیا، یعنی اس سے کل کہہ کے جز مراد لیا ہے. تمام عورتوں کو نہیں کہہ رہے ہیں حضرت علیہ السلام کہ اس طرح کے لوگ ہیں. جیسے قرآن مجید میں اللہ سورہ معارج میں کہتا ہے ان الانسان خلق حلوا، انسان جو ہے وہ لالچی پیدا ہوا ہے. تو سارے انسان تو لالچی نہیں ہے، جو لالچی انسان ہیں یہ آیت ان پہ جاری. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو تکلیف ہوتی ہے تو گھبرا جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرَ مَنُوعًا، جب اس کو پیسے مل جاتے ہیں تو منع کرتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے. دنیا میں سارے انسان بخیل نہیں. یہ آیت قرآن مجید کی لفظ انسان ہے. اگر آپ اس کا آرڈنری ترجمہ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان بخیل ہے اور ہر انسان جسے کہتے ہیں کہ لالچی ہے. ایسا دنیا میں نہیں ہے. بہت سے ایسے انسان ملیں گے جو سخی ہیں، بہت سے ایسے انسان ملیں گے جو لالچی نہیں ہیں. تو قرآن مجید کیا تمام انسان کو کہہ رہا ہے؟ نہیں. لفظ انسان جس میں تمام انسان آ جاتے ہیں، یہ کہہ کے صرف ان انسانوں کو مراد لیا ہے جو لالچی ہوتے ہیں اور جو بخیل ہوتے ہیں یا گھبرا جاتے ہیں. پورے انسان کو نہیں کہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ کل لفظ استعمال کر کے اس سے مراد لیا جاتا ہے پیسیفک سچویشن کو. جیسے قرآن مجید ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ کافروں کو قتل کر دو، تو کیا تمام کافروں کو قتل کرنے کی بات ہے؟ نہیں. یہ آیت جو آئی تو اس میں تمام کافر انوالو نہیں ہے، بلکہ وہ کافر جو اس وقت لڑ رہے تھے احد میں اور بدر میں. تو لفظ کافر آیا ہے. کافر سے مراد سمجھے قیامت تک آنے والے کافر شامل ہو گئے، لیکن استعارہ ہے. کل لفظ کہہ کے اس سے جز مراد لیا جاتا ہے. یا ایسے ہی انہ کانا ظلوما جہولا، قرآن مجید کی آیت ہے سورہ احزاب میں. اللہ کہتا ہے یہ انسان ظالم بھی تھا اور جاہل بھی تھا. کہاں سارے انسان نہ ظالم تھے نہ سارے انسان جاہل تھے. انسان میں جناب اس وقت جناب عبد المطلب تھے، جناب کیا ہے ظالم اور جاہل تھے؟ یہ بھی انسان تھے؟ نہیں. وہاں پہ مراد لیا گیا ہے وہ لوگ جو ظلم کر رہے تھے اور وہ لوگ جو جاہل تھے. تمام انسان مراد نہیں لیا گیا ہے. پھر ایک آیت آتی ہے سورہ زخرف میں، آیت آتی ہے ان الانسان لکفور مبین، انسان جو ہے کھلا ہوا کافر ہے. سارے تو کافر نہیں ہیں، مسلمان ہیں. کیا سارے انسان کافر ہیں؟ انسان سے مراد سارے انسان ہیں؟ نہیں. صرف وہ انسان ہیں کہ جو کافر ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے کفر کا اعلان کیا ہے. پھر اللہ کہتا ہے انسان، دیکھیں لفظ انسان ہر جگہ پہ آ رہا ہے. میں آیتیں اتنی پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ تک یہ بات پہنچے کہ لفظ انسان لا رہا ہے. کوئی پیسیفک لفظ استعمال خدا نہیں کر رہا ہے. تو کیا سارے انسان ہو جائیں گے ایسے؟ سارے انسان لالچی ہیں، سارے انسان بخیل ہیں، سارے انسان ظالم ہیں؟ نہیں. جو بخیل ہیں، جو ظالم ہیں، جو جاہل ہیں، یہ آیت ان پہ جا رہی ہے، سارے انسانوں پہ نہیں جا رہی ہے. جبکہ لفظ انسان کو استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کل لفظ کہہ کے اس سے مراد جز لیا جاتا ہے. کہتے ہیں لوگ بڑے بدتمیز ہو گئے ہیں. لوگ بدتمیز نہیں ہیں، سارے لوگ بدتمیز نہیں ہیں. کہتے ہیں قبلہ کی پوری سوسائٹی جو ہے بدتمیز نہیں. سوسائٹی میں جو کہا جائے کہ لوگ بدتمیز ہو گئے ہیں، تو یہاں وہ لوگ مراد نہیں کہ جو تمیزدار ہیں. یہ بات انہی پہ جا رہی ہے جو بدتمیز ہیں. تو لوگ کا لفظ استعمال ہوا، لوگ سب کے لیے آتا ہے، لیکن کل کہہ کے اس سے مراد اسپیسیفک لوگ ہیں جو بدتمیزیاں کرتے ہیں. لوگ بے نمازی ہو گئے، سارے شیعہ بے نمازی نہیں ہیں. یہ ان کے لیے جاتا ہے جو بے نمازی ہیں. تو یہاں پہ ایک استعارے کا استعمال ہوتا ہے جو اردو میں بھی ہوتا ہے اور عربی میں بھی ہوتا ہے. پھر اللہ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ایک اور آیت آتی ہے سورہ اسراء میں، اور اس آیت سے واضح ہو جاتے ہیں لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر. اللہ کہتا ہم نے بنی آدم کو عزت دیا. اگر سارے بنی آدم سے مراد تمام آدم کے اولاد، آدم کے اولاد میں فرعون بھی ہے، آدم کے اولاد میں نمرود بھی ہے، آدم کے اولاد میں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، ابو سفیان بھی ہے. کیا اسے عزت دی خداوند عالم نے؟ خود وہ کہہ رہا تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ذلیل کرتا ہوں.
تو کیا سارے بنی آدم سے اس آیت سے مراد کہ سب جو آدمی ہے سب عزت دار اللہ نے سب کو عزت دیا ہے؟ نہیں، لفظ بنی آدم کا سب پر منطبق کرتا ہے کہ سارے آدم کے اولاد ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ہم نے عزت، جن جن کو عزت دیا ہے خداوند عالم نے، جن جن کو فضیلتیں دی ہیں خداوند عالم نے، یہ ان سے منطبق ہو رہا ہے، سارے لوگوں سے منطبق نہیں ہو رہا ہے۔ تو ان آیتوں سے میں نے آپ تک یہ بات واضح کر دی کہ کبھی کبھی کل کا لفظ استعمال کر کے اس سے مراد جز لیا جاتا ہے، انسان کا لفظ استعمال کر کے سارے انسان مراد نہیں ہوتے ہیں بلکہ مخصوص انسان مراد ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جو امیر علیہ السلام نے کہا ہے یہ تمام عورتوں کے لیے بات نہیں کہی گئی ہے، یہ انہی عورتوں کے لیے بات کہی گئی ہے جو کھڑی ہوئی تھیں جسے کہتے ہیں کہ جنگ جمل میں۔ لہذا آگے آپ کو ان النساء نواقص الایمان، نساء سے مراد ساری عورت نہیں ہیں، جناب خدیجہ بھی نساء ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ بھی نساء ہیں، جناب ام البنین بھی نساء ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد بھی نساء ہیں۔ کیا ساری نواقص الایمان تھیں؟ نہیں، جو نواقص الایمان ہیں، جن میں کمیاں ہیں، جن میں چیزیں ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے کہ آپ دیکھ لیں اگر ایمان ہوتا تو کل ایمان کے سامنے نہ آتی، اگر ایمان ہوتا تو امیر المومنین سے جنگ کرنے نہیں آ جاتی۔ تو مراد ایک پیسیفک ہے، تمام عورتوں کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ اور صرف ایک بات بھی آپ کے سامنے کہہ دوں کہ یہاں پہ بیویوں کو نہیں ہے کہ بیویاں، عورتوں سے مراد صرف بیویاں تھوڑی ہیں، عورتوں سے مراد بیوی بھی ہے، عورتوں سے مراد ماں بھی ہے، عورتوں سے مراد بہن بھی ہے، عورتوں سے مراد بیٹی بھی ہے۔ تو خواتین جو کسی کی بیوی ہیں ان کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ تو نواقص الایمان سے مراد تمام عورتیں نہیں ہیں، اور بلکہ خود خداوند عالم جو ہے عورتوں میں جنبندی کر رہا ہے۔ آگے آیت آتی، میں اس کو پڑھ لوں خطبے کو، پھر آپ کو آگے بڑھتا ہوں۔ نواقص الحظوظ، حظوظ حصے کو کہتے ہیں، میراث کے حصے کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ تھوڑی سی ایکسپلینشن ہے کہ آپ کیوں بھائی عورتوں کو حصہ کیوں کم دیا جاتا ہے؟ کیا تمام عورتوں کو حصہ کم دیا جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک باپ ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، جیسے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ ایک بیٹی ہے، تو جتنی باپ کی میراث اور جائیداد ہے وہ کل کی کل لڑکی کو جائے گی۔ تو اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میراث میں خداوند عالم نے مرد کو 2 حصہ اور عورت کو 1 حصہ دیا ہے۔ کیوں دیا ہے ایسا؟ اس کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ مرد پر واجب ہے کہ وہ اپنی عورت کا، اپنے بیوی بچوں کا نفقہ دے، خرچ اٹھائے، ان کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنا واجب ہے۔ عورت پر واجب نہیں ہے کہ وہ خود پیسے کمائے، جیسے خواتین ہیں پیسے کماتی ہیں، جاب کرتی ہیں، تو ان پر واجب نہیں ہے کہ یہ اپنے بچے کا، بیوی کا یا اپنا خرچہ چلائیں، اپنے شوہر کا خرچہ چلائیں۔ نہیں، شوہر پہ واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کا، اگر یہ بیوی کما بھی رہی ہے پیسہ، بیوی کے پاس پراپرٹی بھی ہے، بیوی کے پاس جائیداد بھی ہے، تو یہ کہہ کے شوہر ایکسکیوز نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں تمہارے پاس تو پیسے ہیں۔ نہیں، یہ ایکسکیوز نہیں ہو سکتا۔ شوہر پہ واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی، اپنے بچوں کے تمام تر ضروریات کو پورا کرنا واجب ہے، ویسے جیسے نماز واجب ہے۔ تو چونکہ شوہر پہ ذمہ داری زیادہ ہے، مرد پہ ذمہ داری خداوند عالم نے زیادہ رکھا ہے، لہذا اس کو حصہ بھی زیادہ دیا ہے۔ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، لہذا حصہ کم دیا ہے۔ یہ کب کمپیئر ہوگا؟ جب میراث میں کسی کی میراث اس کے بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں۔ بیٹے کی بھی شادی ہوئی، بہو ہوگی، بیٹی کا داماد ہوگا۔ بیٹی کا خرچہ بیٹی پر واجب نہیں ہے، داماد پر واجب ہے، لہذا وہاں پہ حصہ کم کر دیا گیا۔ بیٹے پر خرچہ بہو کا واجب ہے، لہذا وہاں پہ میراث کا حصہ زیادہ کر دیا گیا تاکہ میراث کے ذریعے سے وہ مرد جو ہے اپنے بیوی بچوں کا خرچہ پورا کر لے۔ دوسرے اس لیے حصہ کم دیا جاتا ہے کہ اگر وہ بیوی ہے تو میراث کی جتنی بھی شق ہے سب میں بیوی شامل ہے۔ جیسے مرنے والے نے اگر ماں باپ کو چھوڑا ہے اور بیوی کو چھوڑا ہے تو بیوی کا حق ماں باپ کے ساتھ ملے گا، عورت ہے لیکن حق ملے گا۔ مرنے والے نے بچوں کو چھوڑا ہے اور بیوی کو چھوڑا ہے تو بچوں کے ساتھ بیوی کا حق ملے گا، یعنی عورت ہر حقوق میں شامل ہے، کچھ یہاں سے ملتا ہے، کچھ وہاں سے ملتا ہے، مرد شامل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے
کہا ہے کہ اس کو حصہ کم دیا جاتا ہے. وہ نواقص العقول، یہ امپورٹنٹ ہے، جس پر خواتین بھی سوچتی ہوں گی کہ کیا ہو رہی ہے بات. عقول، نواقص العقول سے ایک تو نواقص کے معنی عیب نہیں ہے کوئی. جیسے ہوتا ہے کہ آپ کو چیزیں سستی مل جاتی ہیں، چیزیں نقص کے معنی بہت ہیں. نقص کے معنی کمی کے بھی نہیں ہیں. نقص کے معنی یہاں پہ عقول میں کمی ہوتی نہیں. کیا سائیکو ہیں، کیا پاگل ہیں عورتیں؟ نہیں. اب دیکھیں ماشاءاللہ سے خواتین کو اگر آپ دنیا میں نظر کریں تو خدا عالم نے کتنا ٹیلنٹ دیا ہوا ہے. بہت سی خواتین ہیں جنہوں نے دنیا میں نام پیدا کیا ہے اپنے ٹیلنٹ سے، اپنے فیصلوں سے. لیکن یہاں پہ مراد یہ ہے کہ خداوند عالم نے عورت کو فیصلے کے موقع پر نہیں بٹھالا ہے. چونکہ عورت جب فیصلہ کرے، دیکھیے عورت اسلام میں قاضی نہیں ہو سکتی ہے، حکم نہیں ہو سکتی. عورت کی گواہی ایک عورت کی قابل قبول نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کم ہے یا عورت مثال کے طور پر نہیں کچھ کر سکتی ہے، نہیں. یہاں پہ علماء لکھتے ہیں، اور اس کی شرح بھی آپ کو مل جائے گی، کہ خداوند عالم نے عورتوں کے جذبات کو ان کی عقل پہ حاوی رکھا ہے. یعنی عورت جو ہے وہ عقل سے کم اور جذبات سے زیادہ سوچتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ گھروں میں اگر جھگڑا ہوتا ہے تو عورت جلدی راضی ہو جاتی، معافی بھی مانگ لیتی ہے. اگر کسی عورت نے اپنے شوہر سے کوئی خدا نخواستہ بدتمیزی کر دیا ہے، کوئی بات کہہ دی غصے میں، تو فوراً معافی مانگ لیتی ہے. وہ فکر میں آ جاتی ہے کہ ہمارا شوہر ہم سے راضی کیوں نہیں ہو رہا، ہمارا شوہر ناراض کیوں ہے. یہ اس کے جذبات ہیں. لیکن مرد اس کے الٹا ہے. مرد عورت سے کبھی معافی مانگنا چاہتا ہی نہیں، چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں چھوٹا ہو جاؤں گا، میں جھک جاؤں گا، میں گر جاؤں گا. اس لیے مرد جو ہے وہ کبھی معافی نہیں مانگ، چونکہ اس کی عقل اس کے جذبات پر حاوی ہے، تو اس کی عقل کام کر رہی ہوتی ہے. مرد ہمیشہ عورت کو بیوقوف بنا لیتا ہے، بہت اچھے سے سمجھا بھی لیتا ہے، لیکن عورت کبھی اپنے شوہر کو بیوقوف نہیں بناتی. جو کہتی ہے وہ جذبات سے کہتی ہے. عورت کے جذبات کو اس کی عقل پہ اس لیے حاوی کیا خداوند عالم نے کہ اس کو ماں بنانا تھا، اس کو ایک آغوش دینی تھی، ایک مامتا کی آغوش دینی تھی. اگر وہ اپنی عقل و شعور سے جذبات کو چھوڑ کے کام کرنے لگتی تو شاید کوئی بچہ پروان نہیں چڑھتا. اس لیے کہ جذبات اتنے حاوی کیے خداوند عالم نے. مامتا جیسے ہے یا محبت ہے، بہن کا رشتہ ہے، بیوی کا رشتہ ہے، ماں کا رشتہ ہے، اور بیٹی کا رشتہ. آپ دیکھیں کہ جس طرح سے بہن للک کے اپنے بھائی سے ملتی ہے، یا جس طرح سے بہن اپنے بھائی سے امیدیں رکھتی ہے، بھائی کو فکر نہیں ہوتی بعض بہنوں کی، پوچھتا بھی نہیں ہے کبھی کبھی، لیکن ہمیشہ بہن بھائی سے بہت زیادہ ایموشنل ہوتی ہے. بیٹی باپ سے بہت زیادہ ماں سے ایموشنل ہوتی ہے. بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بہت آسانی سے بھولتی نہیں اپنے شوہر کو، بہت آسانی سے پیچھے نہیں ہٹتی ہے، کیونکہ اس کے جذبات ہوتے ہیں، وہ عقل سے نہیں سوچ رہی ہوتی ہے. چونکہ اسے ماں بنانا تھا، بچے کی پرورش کرانی تھی، بچے کی تربیت کرانی تھی، بچے کو ماں کے ذریعے سے دنیا میں لے آنا تھا، لہٰذا خداوند عالم نے اس کے جذبات کو، اس کے شعور پر، اس کی عقل سے مراد شعور ہے. عقل سے مراد جسے کہتے ہیں ہر چیز میں تم اپنا دماغ لگاتے ہو، کبھی دل سے بھی سوچا کرو، ورنہ بچے کو اٹھا کے پھینک دے گی، یار مر جائے چلو دوسرا پیدا کر لیں گے. نہیں، بچہ کتنی بھی تھکی ہو اور کتنا بھی کام کر گھر کی بیٹھی ہو، لیکن کبھی بھی اپنے بچے کو روتا ہوا دیکھ نہیں سکتی. یہ جذبات ہیں اس کے. اس کا مطلب نہیں کہ وہ سمجھدار نہیں ہے یا سائیکو ہے، نوزو باللہ، آدھی پاگل ہے. یہ یہاں پر مراد نہیں ہے. ناقص العقول ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے جذبات کو اس کی عقل پہ حاوی رکھا ہے. آپ دیکھیں اگر گھروں میں آپ رہ رہے ہوں کہ جب بھی شوہر آنا چاہتا ہے تو بیوی جتنا خوش ہوتی ہے شوہر کے آنے سے، اتنا شوہر خوش نہیں ہوتا ہے. شوہر تو ناراض ہو کہ بھائی پتہ نہیں یار، آپس میں جب دوست ہوتے ہیں بات کرتے ہیں، ارے بھائی بیوی آ جا رہی ہے. تو شوہر کے اوپر اتنا ریئیکشن، اتنی خوشی بہت کم دکھتی ہے. لیکن اگر بیوی انتظار کرے اور شوہر گھر آ رہا ہے تو جو اس میں خوشی ہوتی ہے، جو اس میں للک ہوتی ہے، جو اس میں جذبات ہوتے ہیں، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی عقل سے نہیں، اپنے جذبات سے، اپنی محبت سے سوچ رہی ہوتی ہے. اس لیے یہاں پر
خداوند عالم نے اسی لیے آپ دیکھیں کہ 2 عورتوں گواہی پر رکھا ہے تاکہ سینسٹیو موقع پر عدالت کے ججمنٹ پر جج اسلام میں عورت نہیں ہوتی، چونکہ اس کے جذبات اس کے عقل پہ حاوی ہوتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی عورت سامنے آئے اور وہ عورت سے عورت بات کر رہی ہو، عورت جج ہو اور وہ اپنے جذبات میں آ کے فیصلہ کر دے جو فیصلہ کسی کے خلاف چلا جائے اور ظلم ہو جائے. تو اس لیے اس کو رکھا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ حقیقت ہے اور اس کو ہمیں اور آپ کو تسلیم کرنا چاہیے. ہاں، عورت اپنی بناوٹ کے اعتبار سے، اپنی خلقت کے اعتبار سے ہرگز مرد کے برابر نہیں ہے. اسی لیے دیکھیں الرجال قوامون علی النساء، قرآن کی آیت ہے. مرد کو عورت پر حاکم گارجن بنایا گیا ہے. کیوں بنایا گیا ہے؟ بیٹی کا باپ ہے کہ جب تک کہے گا نہیں نکاح نہیں ہو سکتا. شوہر بیوی ہے، جب تک شوہر نہیں کہے گا بیوی باہر نہیں جا سکتی ہے. کیوں ایسا رکھا ہے خداوند عالم نے؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس جذبات سے کوئی کھیلے اور اس عورت کو بہکا لے یا عورت کو چڑھا دے اور عورت گھر میں ہنگامے کر دے. لہٰذا گارجین بنایا گیا ہے، کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا. مرد وہی اچھا ہوتا ہے جو اپنی عورت کے غصے کو بھی برداشت کرے، اس کی محبت کو اپریشیٹ کرے. آپ دیکھیں، آپ کوئی بھی چیز لائیں، اگر آپ کی بیوی تعریف نہیں کرتی ہے تو آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن اگر بیوی نے کھانا بنایا ہے اور کوئی چیز رکھی اور آپ نے تعریف نہیں کی تو اس کو دکھ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے جذبات ہیں. وہ جذبات مردوں میں خداوند عالم نے نہیں رکھا ہے. تو یہاں سے مراد جو ہے ناقص العقول سے مراد آپ تک بات واضح ہو گئی ہوگی، ورنہ ایسا نہیں ہے. ہاں، جہاں پر تقوی کی بات ہے، جہاں پہ عمل کی بات ہے، بناوٹ کے اعتبار سے، چاہے فزیکل بناوٹ ہو، چاہے وہ روحانی بناوٹ ہو، چاہے وہ جذبات ہوں، جو بناوٹ ہے جو خدا نے خلق کیا ہے عورت و مرد کو اکول نہیں ہے. جتنی طاقت مرد کو دی ہے اتنی طاقت عورت کو نہیں دیا ہے، اور عورت سے کچھ اور کام لے رہا ہے خداوند عالم، مرد سے کچھ اور کام لے رہا ہے. لیکن برابری کہاں ہے؟ فضل میں، شرف میں. لوگ کہتے ہیں یہ عورتوں کو نہیں پڑھانا چاہیے. رسول نے کیا فرمایا حدیث میں؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم کا حاصل کرنا ہر مرد مسلمان پہ اور ہر عورت مسلمان پہ فریضہ ہے، واجب ہے. تو جہاں پر کمال بانٹنے کی بات آئی، پھر کرا کرمنا، ہم نے فضیلت دیا. وہاں پہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یا مرد عورت کی بات نہیں ہو، جو تم میں تقوی اختیار کرے گا وہ اللہ کے نزدیک زیادہ باعزت ہے. اس میں مرد عورت نہیں ہے. عورت ہے اگر وہ اپنے شوہر سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے تو وہ شوہر سے زیادہ افضل ہے خدا کی نگاہ میں، اس کو زیادہ اجر ملے گا. تو جہاں اجر بانٹنے کی بات آئی، جہاں پر فضل بانٹنے کی بات آئی، جہاں علم بانٹنے کی بات آئی، جہاں کمال بانٹنے کی بات آئی، وہاں پہ خداوند عالم نے مرد اور عورت کو برابر رکھا ہے. لیکن آج جو دنیا میں مرد اور عورت کی ایکولیٹی کی بات ہو رہی ہے وہ عورتوں کا استحصال ہو رہا ہے، مس یوز ہو رہا ہے. بزنس والے اٹریکشن کے لیے عورتوں کو رکھتے ہیں. بزنس والے اس لیے عورتوں کو رکھتے ہیں کہ وہ پیسے کم مانگتی ہیں، وہ مجبور ہوتی ہیں، ان کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے، کام محنت زیادہ کرتی ہیں، ان کو پیسے کم لیتی ہیں. تو بزنس والے جو ہیں اپنے مفاد دیکھتے ہیں، عورت کی ہیلپ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. یا مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ عورت ہر طرح سے مجبور کی جاتی ہے، وہاں پہ اسلام کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. عورت کام کر سکتی ہے، عورت جا سکتی ہے، عورت سب کچھ کر سکتی ہے، بٹ ایک دائرہ رکھا پروردگار نے، کیونکہ عورت کے کام صرف مارکیٹ میں گھوم کے جاب کرنا نہیں ہے. عورت کا کام ماں بن کے پرورش کرنا بھی ہے. عورت کا کام معاشرے میں اولاد کی تربیت کر کے پیش کرنا بھی ہے. تو دنیا نے کیا کیا ہے؟ عورت کی ذمہ داری کو ہٹا کے کہیں سے کہیں اور کر دیا ہے، جس پہ کہتے ہیں کہ اسلام میں بہت عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے. اسلام میں عورتوں پہ ظلم نہیں ہوتا ہے. اسلام کے خلاف کمیونٹی جو ہے وہ عورتوں پہ آج ظلم کر رہی ہے، ان کے حقوق کے نعرے بلند کرتی ہے لیکن انہیں حقوق نہیں دیتی ہے. اگر حقوق دیتی تو بڑی بڑی ایجنسیاں آپ دیکھیں عورتوں کو جاب پہ رکھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اس سے اگر مجبور عورت ہے کوئی یا مجبوری میں وہ جاب کر رہی ہے تو کمپنی دنیا اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتی ہے. لیکن اسلام مجبوری کو مجبوری سمجھ کے ہیلپ کرتا ہے. یہ فرق ہے. اسی لیے آپ دیکھیں پھر وہ فرق اما نقصان و ایمانہم. اب یہاں پہ
یہاں پہ جو لفظ ایمان ہے اس کے معنی کچھ اور ہیں. ایمانہم فقعوا دہن عن الصلاۃ والصیام فی ایام حیضہن. اب ایمان سے یہاں پہ مراد جو ہے طہارت ہے. ایمان سے مراد صرف ایمان نہیں ہے، ایمان سے مراد ناقص الایمان. اب یہاں پہ ایمان سے مراد طہارت ہے. یعنی رسول حضرت علی نے اشارہ کیا ہے کہ عورت چونکہ اس کو نماز نہیں پڑھتی ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی جبکہ وہ اپنے مخصوص دنوں میں ہو، تو جتنے دن مخصوص دنوں میں ہوتی ہے وہ طاہر نہیں ہوتی، پاک نہیں ہوتی. لہٰذا ایمان کے معنی یہاں پہ طہارت کے ہیں. عورت کو خداوند عالم نے ایک ایسا نظام دیا ہے، ایک ایسا سسٹم بنایا اس کے لیے کہ اسے کچھ دن اپنے ایک مہینے کے اندر نماز اور روزے سے، جسے کہتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتی ہے، اس کو ساقط کر دیا ہے، بلکہ کہ گناہ بھی نہیں ہے اس کے لیے کوئی. لہٰذا وہ ان دنوں میں عبادت نہیں کر سکتی ہے. مرد کر سکتا ہے عبادت، تو ناقص اس معنی میں کہہ دیا کہ وہ ان چیزوں کو نہیں پا سکتی ہے جو مرد پا سکتے ہیں. یہاں پہ اشارہ جمل کی طرف ہے کہ عورت جو ہے اگر وہ جہاد میں آ رہی ہے تو اس کو اللہ نے کیوں منع کیا ہے جہاد کرنے سے، کیوں روکا ہے؟ کہ عورتیں آپ دیکھیں بڑی بڑی عورتیں ہیں، پاور نہیں ان کے پاس، طاقت نہیں ہوتی ہے، جوانی میں ان کے بھی، لیکن کیوں منع کیا ہے؟ انہی ایام کی بنا پہ، انہی وجہ کی جب ان سچویشن میں عورت آتی ہے تو اس کی طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے، تو جنگ کرتے کرتے ایسے سچویشن میں نہ آ جائے کہ وہ قتل کر دی جائے، تو اس لیے اس کو روکا گیا ہے. اما نقصان عقولہن فشہادت امراتین کا شہادت رجل واحد. وہی ہم نے بات کہی ہے کہ عقل سے ناقص ہونے سے مراد خود حضرت علی نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ دو مرد شہادت جو ہے وہ ایک مرد کے برابر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عورت ایموشنل ہو کے بات کہتی ہے، شعور پر اس کے جذبات کو خداوند عالم نے حاوی کیا ہے. آپ اس کو مانیں، اس کو تسلیم کریں. اس لیے کوئی ضروری نہیں، ہو سکتا جذبات میں آ کے بات دو عورتوں کو لے آؤ تاکہ اس کی بات کنفرم ہو جائے. دو عورتیں ایک ہی بات کہیں گی تبھی بات مانی جاتی ہے. اما نقصان حضوذہن فموارثہن علی الانصاف من موارث الرجال. ہم نے پہلے بتایا کہ جو حصے میں کم ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ مرد کو 2 حصہ دیا جاتا ہے، عورت کو 1 حصہ دیتے، اس لیے اس میں کمی کی بنا پہ کہا ہے. پھر جو آگے بات آئی اس کی طرف بھی آپ کو توجہ دلا دیں. فاتقوا شرار النساء. یہاں پہ کیا تمام عورتیں؟ نساء سے مراد تمام عورتیں. شریر عورتوں سے بچیں، ظاہر سی بات ہے. جذبات میں جب کوئی جذبات میں کام کرتا ہے تو وہ شرارتی ہوتی ہے. جذبات میں آپ کہتے ہیں کہ جذبات سے کام لینے میں اکثر آدمی دھوکا کھا جاتا ہے، فیصلے اس کے غلط ہو جاتے ہیں. جذبات عورت پہ حاوی ہے، تو شریر عورتوں سے بچو. نہیں، شرارت سے مراد یہاں پہ فتنہ کرنے والی، فساد کرنے والی، جھوٹ بولنے والی، جو شرارتیں کرنے والی ہیں. کونو من خیارہن علی حذر. یہاں پہ نہیں کہا ہے کہ نیک عورتوں سے بچو، یہاں پہ کہا نیک عورتوں سے ڈرو. ڈرنے سے مراد کیا یہاں پر ہے؟ یعنی اس طرح سے ان سے برتاؤ نہ کرو. مثال کے طور پر ایک خاتون ہے، بہت نیک ہے، اپنے شوہر کی اطاعت بھی کرتی ہے، بچوں کو دیکھتی بھی ہے، وہ محبت کر رہی ہے، اور آپ جو ہیں وہ اکڑے ہوئے ہیں، ظلم کیے جا رہے ہیں، نفرت سے بھرے جا رہے ہیں، ضد کیے جا رہے ہیں. دیکھیں اشارے ہیں یہ، ان اشاروں کو سمجھیں. اچھی عورتوں سے ڈرنے سے مراد کیا ہے؟ آپ کو ایک بیوی مل گئی یا آپ کی بہن ہے، عورت سے مراد یہاں پہ سارے رشتے ہیں، تو اب وہ آپ سے محبت کر رہی. بیوی کی مثال لے لیں، زیادہ سمجھ آتی ہے، زیادہ پوائنٹ ہوتے ہیں، زیادہ پرابلمز بھی آتی ہیں، کہ وہ آپ کا ہر لحاظ سے خیال کر رہی ہے، کبھی آپ سے مطالبہ نہیں کرتی. آپ ہیں کہ اس پہ چڑھے جا رہے ہیں. وہ اگر آپ سے کچھ نہیں مانگ رہی تو آپ اس کو لا کے دے بھی نہیں رہے ہیں، نہ اس کی برتھ ڈے پہ گفٹ دے رہے ہیں، نہ اس کی شادی کی میرج یونیورسٹی پہ کوئی گفٹ دے رہے ہیں، نہ اسے کہیں لے جا رہے ہیں، نہ گھما رہے ہیں، نہ اس کی خواہشوں کو پوری کر رہے ہیں، نہ اسے اچھے کپڑے پہنا رہے ہیں. یہ خوب بنایا ہوا ہے، شریف عورت ہے. چلو ایسا نہ ہو جائے کسی دن وہ بھڑک جائے اور آپ کی ساری شرافت کا لبادہ اتار کے رکھ دے. یہ کہا ہے مولانا کہ اس کے ریئیکشن سے ڈرو. عورت ریئیکشن کرے گی، یہ امیر المومنین السلام کا، اس کے ریئیکشن سے ڈرو. ام المومنین کا ریئیکشن ہوا، 17,000 مار دیے گئے، اگرچہ کیا وہ نعوذ باللہ کوئی شریر عورت تھی اس زمانے میں،
یا جمل سے پہلے تو کوئی شرارت ان کی واضح نہیں تھی، شرارت تو جمل میں کیا ہے. تو اگر شریف عورت اگر اتر آئے گی شرارت پہ تو 17,000 لوگوں کو قتل کروا سکتی ہے. اگر تمہاری بیوی تمہاری بیٹی شریف ہے تو کبھی بھی عورت سے سوء استفادہ نہ کریں، اس کو مس یوز نہ کریں، اس کو دبائیں نہیں، اس پہ ظلم نہ کریں. یہ مراد ہے. وَلَا تُطِعُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ حَتَّى لَا يَطْمَعَنَّ فِي الْمُنْكَرِ، اور اپنی اچھی عورتوں کی اطاعت نہ کرو، غلام مت بنو. یہ نہیں ہے کہ بات نہ مانو، عورت کا مشورہ نہیں عورت کا منی جی، اور حضرت علی نے کہا تم مت نہیں، حضرت علی نے یہ نہیں کہا ہے. اطاعت سے مراد کیا ہے؟ غلام بننا. عورت کا ایک مزاج ہوتا ہے، عورت کی ایک مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات منوانے کی کوشش کرتی ہے اور آپ بات مانتے بھی ہیں. تو حضرت علی یہاں پہ ایک خوف ظاہر کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ آپ اس کی بات مانتے ہیں، یہ کر لیجئے جی کر لیں گے، یہ لے آئیے بالکل ٹھیک ہے، ایسے کر لیجئے بالکل ٹھیک ہے. آپ نے اس کی 10 باتیں بغیر کسی شرط کے مان لی. 11ویں بات ہو سکتا ہے کہ کسی نے بہکا دیا کہ تمہارا شوہر تم سے بہت راضی ہے، اسے یہ مانگ لو. اس نے کہا جی گھر میرے نام کر دیں، آپ نے کہا نہیں کرتے. تو یہ مراد ہے کہ عورت کی غلامی سے بچو، عورت کے مشورے، عورت کی عزت و احترام ہے. اطاعت، لا توتی اطاعت کا لفظ ہے، عورت کی اطاعت نہ کرو. اطاعت مطلب غلامی. ہم حضرت علی کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے غلام ہیں، انہوں نے جو کہہ دیا دیٹس اٹ، یہی حرف آخر ہے. بلکہ یہاں پہ تشریح کیا ہے، ابن ابی معتزلی نے بھی لکھا ہے کہ مولا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عورت کی بات مانو لیکن شرط کے ساتھ مانو. مثال کے طور پر آپ یہ کر لیجئے، ہاں میں ایسا کرتا ہوں کہ آفس سے نکلتے ہوئے کرتا ہوا چلا آؤں گا. اس سے یہ احساس نہ ہونے پائے کہ ہمارا یہ شوہر غلامی کر رہا. آپ کی غلامی، آپ کی بیجا باتیں ماننے سے ایسا نہیں شریف عورت جو ہے کسی ہتھ کنڈے کا شکار ہو جائے اور آپ سے وہ مطالبہ کرنے لگے جو جھگڑے اور فساد اور یہاں تک کہ طلاق کا سبب بن جائے. یہ کہا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہر عورت کو، جیسے مثال کے طور پر اللہ مثال دے رہا ہے. 1-2 آیتیں پڑھ دیتا ہوں. سورہ جسے کہتے ہیں تحریم کی آیتیں ہیں اور بڑی واضح آیت ہے. خداوند عالم نے تمام عورتوں کے لیے بات حضرت علی نے بھی نہیں کہی ہے، اور تمام باتیں سورہ تحریم میں خدا ارشاد فرماتا ہے ضرب اللہ مثل الذین کفروا امرات نوح و لوط. اللہ نے کافروں کے لیے آئیڈیل قرار دیا ہے نوح اور لوط کی بیوی کو. دونوں نبی ہیں، دونوں کی بیویاں ہیں. کیا بیوی نبی کی بیوی گھر میں نہیں رہی ہوگی؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ تربیت نہیں ہوگی؟ نہیں. چونکہ پھر اللہ کہتا کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین، دونوں ہمارے صالحین بندوں کے ماتحت تھیں. تحت کا لفظ ہے، کانتا تحت عبدین. یہاں پہ واضح کیا ہے قرآن مجید نے کہ شوہر کے ماتحت عورت رہتی ہے. عورت کے حقوق اپنے ہیں، شوہر کے حقوق اپنے ہیں، لیکن شوہر جو ہے وہ اگر وہ شوہر نیک اور پارسا ہے، ظلم نہیں کر رہا ہے، عورت پر واجب ہے کہ اس کی اطاعت کرے، اس کی بات کو مانے. مرد پر واجب نہیں کہ وہ عورت کی اطاعت کرے. عورت کی اطاعت مرد پہ واجب نہیں، اور اس کی مذمت بھی ہوئی ہے. آخر دور کے لیے فرمایا ہے ائمہ نے کہ مرد جو ہیں عورتوں کے غلام ہو جائیں گے. غلامی کرنے کے لیے منع اسلام میں نہیں، کیونکہ عورت کے جذبات، عورت کے فیصلے اس کے جذبات کی بنا پہ ہوتے ہیں، اور ہر جذباتی فیصلہ صحیح نہیں ہوتا ہے. فخانتہما، دونوں نے خیانت کیا تھا. خیانت سے مراد وہ والی خیانت نہیں جو ہم لوگ سمجھتے ہیں، کردار والی خیانت نہیں ہے. اور وہ ایک جناب نوح کے جسے کہتے ہیں کہ سامنے آئی، کشتی چھوڑ کے چلی گئی. نوح کی کشتی ہے، اہل بیت کی کشتی ہے. جو اہل بیت کی کشتی چھوڑ کے گیا وہ آئیڈیل ہے کافرین کے لیے. تو نوح کی کشتی چھوڑ کے بیوی پہاڑ پہ گئی، اس لیے اس نے خیانت کیا. لوط کی بیوی نے گھر کی بات باہر بیان کر دی، جس کی بنا پہ کافی نقصان ہوا تھا. پھر اللہ کہتا دیکھیں یہاں پر خداوند عالم نے ان عورتوں کی مذمت کی ہے جو اس طرح سے خیانت کرتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ. خیانت سے مراد میں نے آپ سے کہا ہے کہ شوہر کے حقوق کو پامال کرنا، ورنہ شوہر کم نہیں ہے، کم ظلم نہیں کرتے. اور اگر شوہر کو جسے کہتے ہیں کہ چھوٹ دی گئی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو ذمہ داری بھی دی گئی ہے.
لیکن اگر شوہر اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھا رہا ہے تو شوہر کے حقوق عورت سے ساقط ہو جاتے ہیں. شریعت میں بھی کہ آپ خرچہ کچھ نہیں دے رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں دے رہے ہیں، اس کو نہ کپڑا دے رہے ہیں، اس کو پریشان کیا ہوا ہے، پیسے دے نہیں رہے ہیں. اس نے کہا جی ہم جاب پہ جا رہے ہیں. نہیں، میں میاں ہوں، آپ نہیں جا سکتے. نہیں، تو آپ ظلم کر رہے ہیں. اگر آپ ظلم کریں گے تو پھر آپ کے حقوق جو بیوی پر ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. شریعت کہتی ختم کرو، یہ ظالم آدمی، ظالم کی کوئی ویلو اسلام میں. ظلم نہ کریں اپنی بیویوں کے اوپر، جزاک اللہ. ظلم نہ کریں. پھر اللہ کہتا ہے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثْلَ الَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فرعون، اور اللہ نے آئیڈیل قرار دیا ہے مومنین کے لیے فرعون کی بیوی کو. کافر کی بیوی ہے لیکن آئیڈیل ہے مومنین کے لیے. کیا اس سے زیادہ کوئی عزت کم ہے؟ خداوند عالم نے کتنی بڑی عزت دیا ہے. مومنین کے لیے آئیڈیل ہے. رشتہ نہیں دیکھا، کردار دیکھا ہے. وہاں رشتہ نہیں دیکھا، نبی کی بیوی ہے تو کچھ بھی کرے گی. نہیں، نبی کی بیوی ہو لیکن آئیڈیل ہے کافرین کے لیے. اور فرعون کی کافر کی بیوی ہے لیکن آئیڈیل ہے مومنین کے لیے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کی بیوی اگر عورت بن گئی ہے تو اس کی جائیداد اس کی پراپرٹی ہو گئی. نہیں، اس کی جائیداد اس کی پراپرٹی وہ عورت نہیں ہے. اسی لیے چھٹے امام نے بہت اچھی بات فرمائی. تو اس کے بعد آپ کے سوال لے رہے ہیں کہ میاں اور بیوی آپس میں دوست ہیں، غلام نہیں ہیں. کنیز نہیں لے کے آئے ہو تم کہ جو چاہو کروا لو، بلکہ دوستی کے ساتھ رہو. ہاں، اگر کوئی عورت پڑھی لکھی ہے، اچھے مشورے دیتی ہے تو مشورہ کرنا چاہیے. دیکھیں نا آپ، جناب خدیجہ سے مشورہ رسول اللہ نے کیا، ایسی نہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ سے امام حسین نے مشورہ کیا. ایسی ام البنین کو حضرت علی نے کتنا احترام دیا، امام حسین نے کتنی عزت دیا ہے. تو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں جن کے لیے نہ حضرت علی کا اشارہ ہے، تمام عورتوں کی طرف اشارہ نہیں ہے. مخصوص ان وقت پہ جو عورتوں نے حضرت علی کے خلاف اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کیا تھا، اور آپ دیکھیں کہ جمل کا اتنا نقصان ہوا تھا، حضرت علی 6-7 سالی رہے اور شہید کر دیے گئے. تو امید ہے کہ ہماری بات آپ تک پہنچی ہوگی کہ تمام عورتیں مراد نہیں ہیں، یہاں پہ مخصوص عورتیں مراد ہیں. لیکن عورتوں کا لفظ کہہ کے انہوں نے مخصوص لوگوں سے بات کی ہے. ہمیں اور آپ کو، تمام عورتوں کو، اور علی کی چاہنے والی، حیدر کرار سے ولایت کرنے والی عورت کبھی ناقص العقل نہیں ہو سکتی ہے. ناقص العقل سے مراد اس کے جذبات اس کے عقل پہ حاوی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ عزاداری میں عورت جتنا محنت کر جاتی ہے چونکہ جذبات سے کام کرتی ہے، ہم بہت ہی ہوشیاری سے کام کرتے ہیں. تو یہ ایک جسے کہ ان کی خلقت میں ایک خداوند عالم نے ایک فطرت رکھی ہے جس سے ہمیں اور آپ کو انکار نہیں کرنا چاہیے.